مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی حبشیہ، وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس کو دیکھ نہیں رہا۔ عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی، تو فرمایا تم نے مجھے بتایا نہیں اس کے جنازے کا؟ عرض کی حضور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ ہیں، اور ہم نے سوچا کہ وہ ایک عام سی خاتون ہے اور ہم نے آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، جنازہ پڑا تدفین کر دی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی تھی؟ پھر حضور نے صحابہ کو فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چل۔ صحابہ کے ہمراہ اتنا مصروف وقت تھا اللہ کے محبوب کا، لیکن حضور نے وقت نکالا، قبرستان میں تشریف لے گئے اور جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کے محبوب نے دعا کی۔ یہ کون سی خاتون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی ہے۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو اس کی ہدایت کے لیے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں، اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں۔ ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو، لطف نہیں بھی آتا تو پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو رب کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو میاں نہ بھی خشوع پیدا ہو پھر بھی نمازوں جب سے ہوش سنبھالی یہ سن رہے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا تمہارا کھڑے ہونے کا؟ ان کی بیٹیاں تو لٹ رہی ہیں، ان کے گھر تو اجڑ رہے ہیں، ان کے جوان تو چیر دیے جاتے ہیں، وہ 70 سال سے لڑ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں کشمیر کی مدد کے لیے عملاً کھڑا ہونا پڑے گا، ہم ان کی مدد کو پہنچنا پڑے گا۔ اور میں کہتا ہوں اگر بر وقت ہم کشمیر کی مدد کرتے ہیں، اگر کشمیر کی آزادی کا سویرا طلوع ہو جاتا ہے، پوری دنیا کے اوپر جو مزاحمتی تحریکیں چل رہی ہیں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، وہ سارے شیر ہو جائیں گے کہ ہماری پشت پہ کوئی موجود ہے۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلے پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ گناہ کو ترک کرنے والا، ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوت گناہ دی، یا خاتون ہے اس کو مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس نے کیا کہا؟ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا خاتون نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے۔ کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں یہ ہو گیا ہے۔ وہ بعض کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑھ گیا ہے۔ بڑے وظیفے الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا، درود ہے ہی سیدھا، یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ تو درود پڑھیں، اور یہ منہ بھی میٹھا رکھے گا، یہ دل بھی ٹھنڈا رکھے گا، یہ دنیا بھی ٹھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی ٹھنڈی کر دے گا۔ درود چراغ بھی ہے، درود کستوری بھی ہے، خوشبو بھی ہے، مہک بھی ہے، شہد بھی ہے، گلاب بھی ہے، کھنڈ بھی ہے، اور سینے کی ٹھنڈ بھی ہے۔ اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا ہے، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے، نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے، اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں۔ یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد ربی کے قدموں کا صدقہ۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں، یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ حضور کی قربت کا ضامن ہے درود، تو اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو۔
سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے. شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا, خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا. مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا. حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اب وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے اور بدشگونی بھی نہیں لیتے. بلی راستہ کاٹ گئی تو آج میرا کام خراب ہو گیا. بلی راستہ کاٹ جائے یا کتا کاٹ جائے, حتیٰ کہ خنزیر بھی کاٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جاہلانہ باتیں. ہم سمجھتے ہیں اس دنیا سے ہم نے جانا ہی نہیں, بیٹھ ہی رہنا ہے. ہم نے ہماری منصوبہ بندیوں میں موت کہیں رکھی نہیں ہوئی. یہ پلازا بنانا ہے, یہ مارکیٹ خریدنی ہے, اتنی جائیدادیں اور زمینیں لینی ہیں, یہ راستے میں گھات لگائے صاحب کہیں موت بھی کھڑی ہے. جب تو جائے گا تو سب کچھ یہیں پڑا رہ جائے گا. وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تیری آنکھیں ہولے سے بند کر دیے جائیں گے اور جب چٹے لباس میں تجھے لپیٹ دیا جائے گا, ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی. جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے, جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتے. اللہ اکبر. میں یہاں کھڑے ہو کے اذان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب, اور جب کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدھر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا. اب بلال اذان دے رہے ہیں, رخ کدھر کیا؟ حضور طواف کر رہے تھے, بلال اذان دے رہے تھے, جدھر جدھر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھرتے چلے جاتے. اقبال بولے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا, اللہ کا شکر ہے. اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے, بس چل ہی رہا ہے. تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے. تو کہا ان الانسان لربہ لکنود, بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود, اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود, اتنی عزتیں پانے کے باوجود, اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود, دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے. کسی شخص نے راستے میں جاتے جاتے چائے کی پیالی پلا دی ہو نا بازار میں, تو ہم جب بھی اس گلی سے گزرتے ہیں اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں, السلام علیکم. یار اس سے بڑے سلام لیتے ہو, یہ بڑا محبت والا, بڑے اخلاق والا ہے. یار جس نے چائے کی پیالی پلا دی ایک مرتبہ, اس کو تو جاتے آتے سلام کر کے جاتے ہو. جس رب نے زندگی بخشی ہے, جس رب نے جو ہے وہ ساری بہاریں عطا کی ہیں, اس کے حضور میں جھکا جاتا ہے. کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کی محبت خالی دعوے کا نام نہیں, محبت دلیل مانگتی. ہم نے تو عشق کے بارے میں یہ پڑھا ہے, العشق نارن یحرق ما سوى الحبیب. عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے علاوہ ہر شے کو جلا دیتی ہے. میرے حضور نے فرمایا جس شخص کے مرنے کے بعد اس کو 4 گواہ مل گئے اچھائی کے, لوگوں نے کہا یہ بڑا اچھا آدمی تھا, تو فرمایا کہ اس کو جنت عطا کر دی جاتی. حضور ایک دن مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے, دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا تھا, اور مسجد سے باہر آ رہے تھے. کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تو اس کے چہرے پہ خوشی آئی, تو حضور نے مزید اس کی خوشی کو بڑھانے کے لیے فرمایا ہا قاذا نبعث یوم القیامہ, قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے. میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا, بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ. بعض کا ہوتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا سرور باطن حظ نفس میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور تھیلا ان کو آٹے کا دے کر کے 10 اخباروں میں تصویریں چھپوا رہے ہیں اور پھر اس کو دوستوں کے اندر شیئر کر رہے ہیں, تو یہ مزاج پیدا کریں, عزت نفس نہ کسی کی مجروح ہونے دیں. سب سے قیمتی شے انسان کی عزت ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش پڑی ہو اور کیچڑ ہو اور کوئی بندہ پھسل کے گر جائے تو وہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ آئی ہے کہ نہیں, پہلے یہ دیکھتا مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اس کو اپنی جان سے عزیز اپنی عزت ہے. تو مت کسی کی عزت پہ انگلی اٹھائیں, مت کسی کی تذلیل کا سبب بنے, مت کسی کی رسوائی کا ذریعہ بنے. انسان تو ہے کیا, تجھے ناز کس بات پہ ہے, تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے, تیرے پاس ہے کیا, حسن, جوانی, اقتدار, صحت,
وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے. اس کی توفیق کے بغیر تو ایک قدم نہیں چل سکتا, تو سانس نہیں لے سکتا, تو پھر ناز کس بات پہ, غرور کس بات پہ؟ اقبال بولے ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کاروبار میں برکت نہیں, میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ, 3 رکوع ہے, برکت ہوگی. ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے, بس وہ ہم گلے میں رکھ لیں, بٹوے میں رکھ لیں, پرس میں رکھ لیں, اور ہمارا کام ہو جائے, ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے, ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے, نماز نہ پڑھنی پڑے, اور برکت ہو جائے. ایسے برکت تو نہیں آتی. اس لیے چھوڑو ان کی جان, آؤ قرآن مجید پہ آؤ, آؤ سجدوں پہ آؤ, آؤ دعاؤں پہ آؤ. سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں, حل میں مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو, سارے دن ٹھوکریں کھاتے. اچھا, کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں اس کی کوئی ضرورت پیش آنی ہوتی ہے, تو بندہ تعلق رکھتا ہے. تو اگر یہ غرض ہے محبت کی, تو بتاؤ نزا سے اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ بتاؤ حشر سے کوئی اوکھا ویلا ہو سکتا ہے؟ اس اوکھے ویلے نہ باپ کام آئے گا, نہ ماں کام آئے گی, نہ بہن کام آئے گی, نہ بھائی کام آئے گا, نہ بیوی, نہ دوست, نہ اولاد, نہ مال, کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اگر وہاں کام آئے گا تو آمینہ کا لال ہی کام آئے گا. تو پھر آؤ نہ ان سے محبت کا رشتہ جو یہاں وہ کچہری خرید سکتا ہے, عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں, تھانے یہاں بک جاتے ہیں, یہاں منصف بک جاتے ہیں, لیکن وہاں اللہ کی پولیس نہیں بکے گی, وہاں کے تفتیشی نہیں بکیں گے, وہاں کے تھانے, وہاں کی کچہریاں نہیں بکیں گی. وہاں ترازو پورا وزن تولے گا. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر, فرمایا جس دن راز کھول دیے جائیں گے, کوئی کسی کی مدد نہیں کر پائے گا, اور نہ کوئی طاقت سے اپنے عیب کھلنے سے روک سکے گا. مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں زبان کو غیبت سے بچائے. اتقاء کے حصول کے لیے زبان کو پاک کرنا ضروری ہے. انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے ہیں, اور غیبت یہ بدترین عمل ہے, اور اس کو بدکاری سے بھی برا قرار دیا گیا. الغیبت اشد من الزنا, تو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے. شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی, اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا, خواہشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا. مشکل کام تھا لیکن اس نے مشکل کام کر دکھایا. حضور نے ارشاد فرمایا, کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھیں دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. عجیب رنگ بکھرے ہوئے تھے. حضور نے جب بچیوں کو دیکھا تو فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہم دل و جان سے آپ سے پیار کرتی ہیں. تو حضور نے فرمایا واللہ انا احبکن, اللہ کی قسم میں بھی تم سے پیار کرتا. کوئی بھی اتنی جلد معاف نہیں کرتا, ماں بھی اتنی جلد اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتی جتنی جلد بندوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. بلکہ جو صغائر ہیں وہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں. فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو سے. لیکن اللہ برا کرے دولت کی محبت کا, اس نے عقیدے چھین لیے, قدریں پامال کر دی. اور ہمارے بہت سارے نعت خانے فٹ کیا ہوتا ہے وہی شعر حضور کے لیے, اور جب کسی پیر خانے میں جاتے ہیں نام بدل کے وہی پیر صاحب کے لیے. پیر صاحب بھی مست بن کے بیٹھے رہتے ہیں, جانتے ہوتے ہیں یہ نعت کا شعر ہے. اور تو کون ہے, تیری ساری عزتیں حضور کے قدموں سے لگی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں. حضور جلوہ فراز تھے. ایک صاحب آئے کہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے. حضور کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اس کے بعد ہم نے تشریف لے کے دروازہ کھولا تو وہ اونٹ دوسرے کنارے تھا. اس نے حضور کو دیکھا تو دوڑ لگا دی. صحابہ ڈر گئے, یہ اونٹ ہے اور دیوانہ ہے. اور حضور جو ہے وہ آگے تشریف لے گئے. صحابہ تھوڑے سے بے چین ہوئے تو حضور نے اشارہ کیا کوئی بات آنے دو اسے. وہ آیا اور اس نے اپنی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھ لی. ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے خوشی سے اللہ کا عرش جھوم اٹھتا ہے, عرش الہی جھوم اٹھتا ہے جوان کی توبہ سے. فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں, اور پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب. اور وہ آقا کریم پہ پتھر مارتے, حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے. آقا کریم علیہ السلام پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ مارتے. پھر حضور شدت درد سے بیٹھ جاتے
تو ان کے 2 گونڈے دائیں بائیں سے آگے بڑھتے اور حضور کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے، پھر سنگ باری کرتے۔ نالین حضور کے خون سے بھر گئے۔ عذاب کے فرشتے حضور کے پاس آئے کہ اگر آپ بد دعا بول دیں تو ابھی ہم ان پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ طائف کے لوگ پس جائیں گے ان پہاڑوں کے درمیان، آسمان سے پتھر اتریں گے، ان کے سر کچل دیے جائیں جنہوں نے آپ کو دکھ دیے۔ اب صحابہ جو ساتھ تھے انہیں بھی شدید آرزو تھی کہ حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے بڑا دکھ دیا، تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھ گئے۔ جب کھلے تو لفظ کیا تھے؟ اے اللہ میری قوم کو ہدایت۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی میرے بدن سے ایک نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی کہ میں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرے کے محلات نظر آنے لگے، اجالے ہی اجالے، روشنی ہی روشنی، نور ہی نور۔ حضور کو غسل دینے کے لیے جب دائی آگے بڑھی تو غسل ہوا تھا، سرما لگانے لگی تو سرما لگا ہوا تھا، ختنے کرنے لگے تو حضور مختون تھے، اور خوشبو لگانے لگے تو بدن پہلے ہی خوشبوؤں سے مہک رہا۔ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، آقا کریم خطبہ چھوڑ کے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی، تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھ۔ لباس کفن ہے جس کو جیب نہیں ہوتی، اگر کوئی کسی کے کفن میں جیب لگا کے اس میں درہم دینار اور ڈالر ڈال بھی دے تو پھر بھی وہ سکہ وہاں نہیں چلے گا۔ اس کی قبر کے اندر بہت سارے درہم و دینار سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی کوئی ساتھ دفن کر دیں تو پھر بھی یہ سکہ قبر میں نہیں چلے گا، وہاں اعمال کا سکہ چلتا ہے، وہاں صالحیت کا سکہ چلتا ہے۔ تو یہ ہم یہاں سے جو آگے بھیج چکے ہوتے ہیں وہ ہمیں وہاں جا کے وصول کرنا ہوتا ہے۔ امت کے اندر تفریق نہ چاہو، امت کو جوڑنے کی کوشش کرو، 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نفرت کے درس نہ دو، محبت کے سبق پڑھاؤ، محبت کے پھول لگاؤ، نفرت کے کانٹے توڑو۔ حضور کی محبت توڑنے کے لیے نہیں آئی، حضور کی محبت تو انسانوں کو جوڑنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ کوئی ایسا بھی پیار کرنے والا ملے گا، کوئی ایسی بھی محبت کرنے والا ملے گا؟ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے میرے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اس کی تکلیف مجھے ہوتی، اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ یہ ہے شفقت حضور کی، یہ ہے محبت حضور